بادشاہ کے قانون کے پابند تھے۔ دنیاوی معاملات میں حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے قانون کی پابندی اور وفاداری سے اطاعت کے باوجود دینی امور میں اس کے غلط عقائد کی پابندی اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہ کی تابع داری کرو۔ شہادت القرآن نے فرمایا، پھر فرمایا ایک دفعہ کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو، بادشاہوں کی اطاعت اختیار کرو۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کرو۔ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن طویل ہے۔ فرمایا کہ یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو اور صرف اللہ اور رسول کا حکم کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو۔ اور اللہ اور رسول کا فیصلہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر آئے ہوں یہی ہے کہ جو بھی حالات گزر جائیں ایک مومن پہ عام دنیاوی حالات میں تو بغاوت نہ کرو۔ اگر کفر کو دیکھو یا کفر کا حکم سنو تو اطاعت اس حد تک واجب ہے جہاں تک اس کے علاوہ باتیں ہیں، ان باتوں میں اطاعت نہیں ہے، لیکن بغاوت کی تب بھی اجازت نہیں۔ پھر آپ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی بات مان لینی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ باقی نیکی کے نمونے ہیں جو احمدیوں کو بھی قائم کرنے چاہیے، احمدیوں کو ہی قائم کرنے چاہیے۔ بلکہ اولی الامر منکم سے مراد صرف مسلمان حکام نہیں، اس بارے میں حضرت مسیح ثانی وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان غلطی سے اس آیت کے یہ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف مسلمان حکام کے حق میں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ بات غلط ہے اور قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے۔ بے شک اس جگہ لفظ منکم کا پایا جاتا ہے، مگر منکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ہی ہم مذہب ہوں، بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ جو تم میں سے بطور حاکم مقرر ہوں۔ من ان معنوں میں استعمال ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الم یاتکم رسول منکم۔ اس آیت میں منکم کے معنی اگر ہم مذہب کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کفار کے ہم مذہب تھے۔ بس ضروری نہیں کہ منکم کے معنی ہم مذہب کے ہوں، یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس جگہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ حاکم جو تمہارے ملک کے ہوں، یعنی یہ نہیں کہ جو حاکم ہو اس کی اطاعت کرو، بلکہ ان کی اطاعت کرو جو تمہارا حاکم ہو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ معنی نہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے فیصلہ کر لو، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر حکام کے ساتھ تنازع ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول کے احکام کی طرف اس کو لوٹا دو، اور وہ حکم یہی ہے کہ
کہ انسان حکومت وقت کو اس کی غلطی پر آگاہ کر دے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ کو چھوڑ دے، وہ خود فیصلہ کرے گا اور ظالم کو اس کی کردار کی سزا دے گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف کے واقعے میں بیان کر رہے ہوں، پھر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف کا واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حاکم خواہ کسی مذہب کا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ اگر اس کے احکام ایسے شرعی احکام کے مخالف بھی پڑ جاویں جن کا بجا لانا حکومت کے ذمہ ہوتا ہے تب بھی اس کی اطاعت کرے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس چھوٹے بھائی کو لائے تو وہ ان کو وہاں کے بادشاہ کے قوانین کی روح سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے خدا نے ان کے لیے خود ایک تدبیر کر دی۔ اسی طرح آپ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اس کے نیچے لکھا ہے تفسیر فتح البیان میں اس نے تفسیر بیان کی ہے کہ یعنی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ظالم بلکہ کافر بادشاہ کی طرف سے عہدوں کا قبول کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اپنی جان پر اعتبار رکھتا ہے کہ وہ حق کو قائم رکھ سکے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کے قیام سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی شریعت کو چلا سکے، کیونکہ جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائی کے معاملہ سے ظاہر ہے، کافر کی ملازمت کے لیے شرط نہیں کہ مومن اپنا ذاتی خیال چلا سکے، بس حق کی حفاظت سے یہی مراد ہے کہ ظلم کی باتوں میں ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے سے بھی ظاہر ہے کہ خواہ گورنمنٹ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی وفاداری ضروری ہے۔ حکمرانوں سے اختلاف کی صورت میں کیا کیا جائے، مزید اس کی وضاحت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حکمران صرف مسلمان نہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، یا یہ جو حکم ہے یہ دونوں طرح آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے فرمایا خلفاء کی بابت کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا بناؤ، خواہ کوئی حبشی غلام ہی تم پر حکمران کیوں نہ ہو۔ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ لوگوں میں بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے، بس ایسے وقت میں میری وصیت تمہیں یہی ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ تمسکوا بہا، تم اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے اسی طرح اس سنت سے چمٹے رہنا، اور کبھی اس راستے کو نہ چھوڑنا جو میرا ہے یا میرے خلفائے راشدین کا ہوگا۔ مسلم احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ اور دنیاوی احکام کی بابت کیا تعلیم ہے؟ فرمایا بخاری میں ہے کہ تم میرے بعد ایسے حالات دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس کو پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ دنیاوی حکام جو ہیں ان کے لیے ہے، یہ تمہارے حقوق دبائے جائیں گے اور دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اور ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے حالات میں آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا یعنی ایسے حکمرانوں کا حق انہیں دینا اور اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ مسلم میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ جس کے ترجمہ یہ ہے کہ اس کہ خواہ حکمران بہت ظالم اور غاصب ہو اس کی اطاعت کرنی ہے، بس ظالم حکمران کی بھی اطاعت کا حق ادا کیا جائے، اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور اس کی اطاعت سے انکار نہ کیا جائے، بلکہ اس کی تکلیف اور شر کے دور کرنے اور اس کی اصلاح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع کے ساتھ دعا کی جائے۔ ایک احمدی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کن شرائط پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے۔
شرط دوم مثلاً یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر